نے سچے دل سے مانگا اور نبی کی بارگاہ سے نہ سننے کو ملا ہے؟ نہ کبھی ایسا ہوا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہائے ہائے ہائے، پڑھا ہم نے، سنا آپ نے، سمجھا کسی نے نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ مصرعِ دوم، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کوئی میرے پاس آیا یا میں کسی کے پاس گیا، میں نے کہا آپ فلاں چیز مجھے دے دیں، تو اس نے کہا نہیں۔ کیا کہا؟ ہاں کچھ لوگ نہیں بول رہے، میں اپنے بارے میں بتا دوں، میں بہت دھکا پلیٹ آدمی ہوں۔ آپ کے کانوں کا دھکا، اگر آپ کی آواز کا دھکا ہمارے کان تک نہیں آیا اگر، تو ہماری زبان آگے چلنے والی نہیں ہے۔ تو آپ اپنا منہ کھولیں، نبی دل کا دروازہ کھول دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو ہم نے کسی سے کوئی چیز طلب کی، اس سے وہ چیز مانگی، اس نے کہا نہیں، تو یہ نہیں ہم کو سننے کو مل گیا، تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملنے والی۔ کوئی کسی کے پاس گیا، آپ فلاں چیز دے دیں، کہا نہیں، تو نہیں سننے کو ملا، مطلب وہ چیز نہیں ملنے والی۔ لیکن نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ وہاں مانگنے والا نہیں، کبھی نہیں سنتا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ نہیں سنتا ہی مانگنے والا تیرا۔ زندہ باد زندہ باد، واہ بہت خوب۔ اس کو کہتے ہیں عشق گھول کر کے رکھ دیا ہے شعر میں۔ ارے واہ، زندہ باد۔ ایک ایک مصرے میں، ایک ایک شعر میں، کہیں قرآن کہیں حدیث، ہر شعر تو عشق ہے۔ کیا بات ہے۔ اب لوٹیں آیت کی طرف۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے لوگوں پر احسان کیا۔ یہ فرما رہا ہے اللہ قرآن میں کہ ہم نے لوگوں پر احسان کیا، کیوں؟ اپنا محبوب پیغمبر نبی بھیج کر۔ ہم نے یہاں پہ کسی سے کہا کہ آپ 10 لاکھ ہم سے لیں، اپنے دونوں ہاتھ مجھے دیں۔ ہے کوئی آپ میں کہ 10 لاکھ لے کر کے اپنے دونوں ہاتھ ہمیں دے دے؟ 5 لاکھ اس کا، 5 لاکھ اس کا۔ حضرت دماغ خراب ہے آپ کا، اتنی اللہ کی اتنی عظیم نعمت۔ روزانہ فجر بعد قرآن اٹھاتا ہوں اسی سے، سبحان اللہ، انگلی چلا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اسی سے، ماں کے پاؤں دباتا ہوں اسی سے، کیا بات ہے۔ باپ کی خدمت کرتا ہوں اسی سے۔ اللہ کی نعمت ہے جی، اتنی قیمتی نعمت 10 لاکھ میں دے دوں؟ چلو اچھا بھائی 50 لاکھ لے لو، اپنی دونوں آنکھیں دے دو۔ آنکھ ہو، زبان ہو، دل ہو، دماغ ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، جسم کا کوئی حصہ ہو، چاہے جتنا پیسہ دے دیا جائے، دوسرا انسان دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ خدا کی نعمت ہے۔ ماں باپ خود خدا کی نعمت ہے۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالد فی حق ولدہ کدعاء النبی فی حق امتہ، کہ ماں باپ کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماں باپ اتنی عظیم نعمت ہیں، لیکن رب نے دنیا میں ماں کو بھیجا، کہیں نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔
باپ کو عطا کیا لیکن احسان نہیں جتایا، نہ کہیں قرآن میں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا۔ ہاتھ پیر دیا، دل دماغ دیا، آنکھوں سے نوازا، کان سننے جیسی طاقت کان میں پیدا کی، دنیا بھر کی بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، لیکن احسان کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں۔ لیکن قرآن میں احسان کا ذکر وہی ہے کہ جب 12 ربیع النور کو اپنا محبوب پیغمبر دنیا میں بھیجتا ہے تو رب احسان جتاتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے کہ کوئی شے قیمتی نہیں ہے، میری نگاہ میں اگر کوئی قیمتی ہے تو میرا پیغمبر قیمتی ہے، جس کے بھیجنے پر میں احسان جتاتا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ بتائیں کہ جو نبی خدا کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو، اتنا قیمتی ہو، اتنا انمول ہو، جس کی آمد پر رب احسان جتائے، اس کی آمد پر ہم خوشیاں نہ منائیں، روشنی نہ کریں، علم نہ لہرائیں، گھر کو نہ سجائیں، اور جو گھر کو نہ سجائے وہ فیصلہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا کہ جب دنیا میں نبی آئے تو خدا کی ہر مخلوق خوشی سے جھوم رہی تھی، جانور ہوں، حیوان ہوں، بہائم ہوں، چوپائے ہوں، شجر و حجر ہوں، کوئی بھی مخلوق نبی کی آمد پر سب جھومنے لگے، خوشیاں منانے لگے، لیکن صرف ایک تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر دھول جمی ہے، کہیں ریگستان میں پڑا رو رہا ہے۔ آخر یہ نبی آ ہی گیا کہ جو ہماری پشتوں پہ ایسا وار کرے گا کہ قیامت تک ہماری اولادیں پیدا تو ہوں گی، سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ جب نبی دنیا میں آمنہ کے گھر میں تشریف لائے تو غرور ہویا تھا، آج ان کی آمد کا جشن فیضان صاحب اپنے گھر میں منائے تو ان کے چیلے رو رہے ہیں، یہ نہ کرو شرک، یہ نہ کرو ایسا، یہ نہ کرو ویسا ہے۔ یہ عشق کی کتاب ہے، اس کو عاشق ہی سمجھے گا، کوئی ندوہ کا فاسق نہیں سمجھے گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ عشق کی بات عاشق سمجھتا ہے، فاسق نہیں۔ بے شک بہت خوب۔ اب سمجھیں ذرا کہ نبی کی آمد ہے، خوشیاں منانا ہے، ہجرت کر کے نبی تشریف لے گئے مدینہ شریف، مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ نبی آ رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے وہ اس راستے پر جمع ہو گئے جس راستے سے نبی کو آنا تھا۔ جو کمزور لوگ تھے، ضعیف مرد ہوں یا عورت، وہ چھتوں پہ، عورتیں پردوں کے پیچھے سے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت بریدہ اسلمی، جب ان کو سرکار کی آمد کی اطلاع پہنچی، اپنا امامہ کھولا اور ایک عصا ان کے پاس تھا، اس میں اپنا عصا باندھا اور ہوا میں لہراتے ہوئے اس راستے پہ پہنچے جہاں پہ جس راستے سے نبی کو آنا تھا۔